اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 4 چیزیں جو قابل حفظ ہیں، ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے، ٹائم نکال کے بس اس کو یاد کر لیں۔ وہ انشاءاللہ ہم آج کے اپنے بیان کا ان کو حصہ بناتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عقیدے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کہتا ہے؟ کوئی ایک آیت تو لازمی حفظ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، نبی پاک علیہ السلام نے خود کیا فرمایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، افضلیت کے بارے میں؟ ویسے تو بہت کچھ فرمایا، لیکن افضلیت کے بارے میں خود کیا فرمایا؟ آپ کی موجودگی میں صحابہ کیا کہا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ۔ اور چوتھی چیز ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی کے اپنے فتوے کیا ہیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ 4 چیزیں قابل حفظ ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، کیپ اٹ ان یور مائنڈس، ان کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کل کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہیں، جن کی شان، جن کا رتبہ، جن کا مقام، جن کی عزت رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے، اس ہستی کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ۔ اب آپ افضل ہیں، ظاہری بھی افضل آپ ہیں، باطنی بھی افضل آپ ہیں۔ علی الاطلاق، یعنی جب پوچھا جائے نبیوں رسولوں کے بعد افضل کون، تو بغیر کسی قید لگائے، وداؤٹ اینی کنڈیشن، بس یہ کہنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضلیت مطلقہ کے حقدار ہیں، یعنی نبیوں رسولوں کے بعد افضل کون بتائیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اجماعی کا مطلب ہوتا ہے تمام اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جو اس سے ہٹے گا وہ ہمارے عقیدے پر نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں بولے کہ سیاست میں اور خلافت میں تو صدیق ہیں، ولایت میں صدیق کے علاوہ کوئی اور ہیں، چاہے وہ حضرت عمر کے بارے میں بولے، حضرت عثمان کے بارے میں بولے، مولا علی کے بارے میں بولے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ صدیق جب افضل ہیں تو بس افضل ہیں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ۔ ایک بات تو یہ حفظ کر لیں، اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل چاہے حضرت عمر کو بولے، چاہے عثمان غنی کو بولے، مولا علی کو بولے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ بیگانہ ہے۔ اس بیگانے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں سارے یاروں سے پیار ہے، سارے خلفائے راشدین سے پیار ہے، سارے صحابہ سے پیار ہے۔ ہمیں تو اس صحابی سے بھی پیار ہے جنہوں نے ایک لمحہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا، ایک نیکی بھی نہیں کی، لیکن صحابی بن کر دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں تو ان سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن سب کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس کو بولتے ہیں صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ، یہ اپنی زبانوں پہ لائیں، یہ بولا کریں اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کو حفظ کر لیں۔ دوسری بات، کیا قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ صدیق اکبر افضل ہیں سب سے؟ جی ہاں، 2 آیات ملا کر ہم مطالعہ کریں قرآن پاک کا۔ میں ریفرنس دے دیتا ہوں۔ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13، اس میں رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقا کہتے سب سے بڑا متقی۔ فرمایا جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے وہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اتقا یہ سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہے۔ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ یہ آیت یاد کر لیں کہ سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں عزت کس کی ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ابھی یہ صرف جو سب سے زیادہ متقی، جو اتقا ہے، وہ اکرم عند اللہ ہے۔ جو زیادہ متقی، سب سے زیادہ، وہ رب کی بارگاہ میں سب سے عزت والا۔ اب ہم قرآن کا دوسرا مقام پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ کس کو قرآن نے اتقا قرار دیا ہے۔ سورہ لیل ہے، پارہ 30، اس کی آیت 17 سے 20 تک پورا بیان ہے۔ رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا قریب و جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کس کو؟ جو اتقا ہے۔ رب کہتا ہے جو اتقا ہے اس کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے۔ یہ سورہ لیل پارہ 30 کی آیت نمبر 17، جس اتقا کا ذکر کیا گیا، تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب اتفاق ہے تمام مفسرین کا۔ سورہ لیل پارہ 30 آیت نمبر 17 میں جس اتقا کا ذکر کیا گیا وہ اتقا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں قرآن کہتا ہے اتقا جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے اتقا صدیق ہیں۔ اور پہلے والی آیت سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 13 میں رب فرماتا ہے جو اتقا ہے اس کی عزت سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں ہے۔ ان دو آیات کو ملائیں، جو اتقا ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں سب سے اونچی عزت والا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بتا دیا، مفسرین نے اجماع اور اتفاق کر دیا، سب سے بڑے متقی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ جب صدیق سب سے بڑے متقی ہیں تو رب کی بارگاہ میں رتبہ اور عزت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ ایک مقام قرآن پاک کا، یہ حفظ کر لیں۔ ایک مقام مطلب دو چیزیں ملا کر ایک چیز۔ سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 13، سورہ اللیل پارہ 30 آیت نمبر 17، یہ قرآن کی دلیل یاد کر لیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر۔ یہ بھی قابل حفظ ہے۔ تیسری چیز جو حفظ کرنے کے لائق ہے، جس کو حفظ کرنا ضروری ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صدیق کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ حفظ کرنا چاہیے۔ ریفرنس دیتا ہوں، ابھی جو حدیث پیش کروں گا یہ امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داود نے بھی نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ جو الفاظ میں پڑھوں گا وہ معجم الکبیر کے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ہوا اسرح فی الرفع، یعنی رفع کے اندر بڑے زیادہ واضح الفاظ ہیں اس کے اندر، اس حدیث میں۔ تو میں طبرانی کبیر کے الفاظ پڑھوں گا، سنیے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سرکار الاسلام کے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، والد حضرت عمر بن خطاب بھی صحابی، یہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے مفہوم یاد کرنا، میں عربی ٹیکسٹ بھی پڑھوں گا، متن بھی، آپ نے مفہوم لازمی یاد کرنا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامہ بعد نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان فیسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکرہ۔ حدیث کا ترجمہ سنیے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، سرکار الاسلام کی حیات طیبہ میں ہم یہ آپس میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر، سبحان اللہ تو کہنا چاہیے، اس امت میں رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر، پھر عمر و عثمان، پھر عثمان۔ صحابی فرماتے فیسمع ذالک رسول اللہ، سرکار ہماری یہ باتیں سنا کرتے تھے، آقا سن رہے ہیں، فلا ينکرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں کرتے۔ یہ اب بخاری کی حدیث بھی ہے، ابو داود کی، طبرانی کبیر کی بھی۔ آپ نے بس یہ مضمون رکھنا ہے، صحابہ کی تو گفتگو یہ ہوتی تھی کہ سرکار کے بعد افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، سرکار منع بھی نہیں کرتے تھے، گویا کہ مور لگا دی، اے صحابہ تم جو باتیں کرتے ہو بالکل ٹھیک کرتے ہو۔ یہ کہاں کا لکھا ہے؟ بخاری میں، ابو داود میں، المعجم الکبیر میں۔ جو روایت میں نے الفاظ پڑھیں وہ معجم کبیر کے، بخاری شریف میں بھی اس کے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں۔ یہاں الفاظ یاد کر لیں، افضل هذه الامہ بعد نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان، اس امت میں رسول پاک علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر ہیں، عمر ہیں اور عثمان غنی ہیں۔ صحابہ کہتے ہم کہا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام سنا کرتے تھے، آقا علیہ السلام منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ ایک حدیث۔ ایک اور حدیث، تیسرے پوائنٹ کے تحت ایک اور حدیث یہ بھی سنیے۔ امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح مستدرک کے اندر
اور حافظ ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر بہت بڑے محدث ہیں، حافظ ابو نعیم بھی اور امام حاکم بھی حدیث لکھتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پہلے حدیث سننے سے پہلے یہ سنیے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ میں بھی عرب کے اندر یہ دستور تھا، اپنی بات کو پکا کرنا ہوتا نا، پکا، تو یوں مثال دیا کرتے تھے، آسمان کے نیچے اس جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ایسا اچھا بندہ نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو، جس پر سورج غروب ہوا ہو۔ یہ ان کے محاورات تھے، مطلب ہوتا تھا بات کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو تھا نا سرکار کے سامنے ہو رہا ہے اور آقا منع نہیں کر رہے، سن رہے ہیں، یہ بھی اس کو بولتے ہیں تقریری حدیث۔ تقریری حدیث، آقا علیہ السلام کے سامنے کام ہوا، سرکار منع نہیں کر رہے، گویا کہ یہ مور لگا دی ہے، صحیح کر رہے ہو، اس کو تقریری، ایک ہوتی ہے قولی حدیث، ایک ہوتی فعلی حدیث، ایک ہوتی تقریری حدیث۔ قولی تو سرکار کا فرمان ہے، فعلی سرکار کا عمل ہے، تقریری صحابہ کرتے، آقا دیکھتے سنتے پر منع نہ کرتے، مور لگ جاتی تھی، یہ کام بھی ٹھیک کر رہے ہو۔ اب جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، امام حاکم کی صحیح مستدرک کے اندر، حافظ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء کے اندر، وہ ہے قولی حدیث، سرکار کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیے ان تینوں حدیثوں میں سے تقریری، فعلی اور قولی میں سب سے اونچا درجہ قولی حدیث کا ہوتا ہے، سب سے اونچا درجہ۔ سنیے نبی پاک علیہ السلام، اتنی شاندار حدیث ہے، فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی۔ فرمایا ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوا ہو، ہاں الا نبی، مگر الا ان یکون نبی، مطلب کیا؟ وہی ہمارا عقیدہ کہ نبیوں رسولوں کے بعد کل کائنات میں اونچا درجہ، افضل ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر سے کوئی افضل نہیں سوائے نبیوں کے، الا نبی الا یکون نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کی مرفوع حدیث یاد کر لیں، قولی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے سوائے نبیوں کے، نبی افضل ہیں، پھر صدیق اکبر کا نبی اور رسولوں کے بعد رتبہ آتا ہے، اس کو کہتے قولی حدیث، یہ بھی قابل حفظ ہے۔ ابھی تک کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 عقیدہ ہو گیا، نمبر 2 قرآن کی دو آیتوں کو ملا کر ایک بات ہم نے بتائی، اور تیسرے نمبر پر 2 نبی پاک علیہ السلام کے فرامین تیسری پوائنٹ کے تحت بتائے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اپنے سردار، اپنے آقا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کتنی کرتے تھے، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا، جن کے بارے میں آقا فرماتے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ مولا علی اپنے سردار صدیق اکبر کا عشق ہمیں کس انداز سے پلاتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا بیان مولا کائنات مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کس طرح سکھاتے ہیں۔ جس کو مولا مرتضی سے پیار ہے اس کو مولا مرتضی کے فرمان سے بھی پیار ہے، ہمیں پیار ہے حضرت علی سے، کیوں کہ ہم حضرت علی کی مانتے ہیں۔ مولا مشکل حیدر کرار سے ہمیں سچا پیار ہے کیونکہ ہم حیدر کرار کی بات مانتے ہیں۔ آئیے ذرا حیدر کرار سے سنتے ہیں حیدر کرار کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث مبارکہ ہے المعجم الاوسط، امام طبرانی کی 3 معاجم ہیں۔ نمبر 1 ہے معجم کبیر، معجم اوسط، معجم الصغیر، 3 کتابیں ان کی حدیث کی خاص معجم کے نام پر ہیں۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 3920، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اخبروک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا مرتضی حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نہ بتا دوں؟ پھر خود ہی فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا رسول پاک علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور پھر فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، مومن کے دل میں علی کی محبت
और अली के सरदार सिद्दीको फारूक की दुश्मनी जमा नहीं हो सकती। ये मौला मुर्तजा का फतवा है। कहां लिखा है? मौजमे औसत के अंदर। मुहद्दिस कौन? इमाम तबरानी। मौला अली ने फरमाया, अला उखबिरू का भी खैर नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें ना बता दूं? ये बात को पक्का करना होता है इस अंदाज से, क्या ना बता दूं सरकार के बाद अफजल कौन? फरमाया अबू बकर व उमर। अबू बकर और उमर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, और खुलासा यही है नबियों रसूलों के बाद अफजल ये हैं। फिर मौला मुर्तजा ने फतवा दे दिया, ला यजतामिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। हो मुसलमान, नारा लगाए हैदर कर्रार का और बुग़्द रखे हैदर कर्रार के सरदार हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। इसका मतलब है वो हैदर कर्रार का है ही नहीं, आप हैं मौला अली के। आपके दिल में मौला मुर्तजा का भी प्यार, हमारे दिल में मौला मुर्तजा की भी मोहब्बत और मौला मुर्तजा के सरदार हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का भी प्यार रब ने हमारे दिलों के अंदर रखा है। ये एक फतवा मौला मुर्तजा का। चौथी चीज के तहत मैंने बताया। दूसरा फतवा सुने, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के एक बेटे हैं। ये अभी जो हदीस बताने जा रहा हूं बुखारी शरीफ में है, 3671 नंबर हदीस का। याद रखिएगा, कम से कम मजमून याद हो। ये जितने आशिक आए और बाद में ये बयान जो जो सुने सब याद करें, हिफ्ज करें। चौथी चीज भी काबिल हिफ्ज है। मौला अली के एक बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, ये ताबई हैं, साबी नहीं है। ये कौन है? ताबई, यानी जिन्होंने साहबा की सोबत पाई, देखा ईमान की हालत। ये मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के सगे बेटे हैं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं। आपके बाद जो आपने निकाह किया, एक कबीला था, उनकी खातून थी, उस कबीले की निस्बत से आपको कहा जाता है मोहम्मद बिन हनफिया, चूंकि आपकी वालिदा उस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। तो आपके सगे बेटे हजरत अली के नाम क्या है? नाम याद कर ले, मोहम्मद बिन हनफिया। मोहम्मद बिन, ये मोहम्मद बिन अली ही हैं, मोहम्मद बिन अली ही हैं ये, लेकिन मशहूर है मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से, अपनी वालिदा के नाम से, क्योंकि वो उस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। मोहम्मद बिन हनफिया मौला मुर्तज़ा के सगे बेटे हैं, सगे। ये अपने बाबा इस्लाम के चौथे खलीफा मौला मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन्होंने पूछा। हदीस कहाँ लिखी है? माशाल्लाह, बुखारी शरीफ में नंबर है 3671। इन्होंने अपने बाबा मौला मुर्तज़ा से पूछा, इस्लाम के चौथे खलीफा से, अय्युन्नासी खैरुम बाद रसूलिल्लाह, ऐ मेरे बाबा आप बताइए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बेहतर कौन? मौला मुर्तज़ा ने अपने शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया को फरमाया, अबू बकर, अबू बकर अफजल हैं। अर्ज किया सुम्मा मन, बाबा आपने हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में बता दिया कि रसूल पाक के बाद वो अफजल, सुम्मा मन, हुजूर उनके बाद कौन है? मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया सुम्मा उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अफजल हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया अपने बाबा से अर्ज करते हैं, व खशीतु अन यक़ूल उस्मान, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे हैं मुझे लग रहा था बस मेरे बाबा अली बस मेरे कहे बगैर उस्मान का नाम ले लेंगे, ऐसा माहौल था, सबको पता था, मुझे लग रहा था कि बस आप उस्मान का नाम ले लेंगे। मैंने अर्ज किया सुम्मा अंता, हुजूर हजरत उमर के बाद आप हैं? तो हजरत अली ने जवाब दिया, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक अल्लाह का मुसलमान बंदा हूँ। लेकिन इससे कोई ये ना समझे जी हजरत सिद्दीक को बतौर आजिज़ी कह गए सिद्दीक अकबर, नो नो, हजरत अली सिद्दीक अकबर को अफजल कह गए बतौर आजिज़ी, नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कीदा दिया है। और सवाल के जवाब में फरमाया, पूछा गया अय्युन्नासी खैरुम बाद रसूलिल्लाह, ए बाबा मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं बताइए सरकार के बाद अफजल कौन? फरमाया अबू बकर। अर्ज की सुम्मा मन, फरमाया उमर, सुम्मा उमर। ये फतवा है मौला मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और एक तीसरी शाह मौला अली का फतवा सुने, ये तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर, बहुत बड़े इन्होंने तारीख़ की किताब है, इसके अंदर लिखते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, मन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर जलतुहुम हद्दल मुफ्तरी, जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्तरी बोहतान बांधने वाले की सी सज़ा,
सजा दूंगा, और जो बोहतान लगाता उसकी सजा क्या है? 80 कोड़े। मौला अली का फतवा है, मन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर जलतुहुम हद्दल मुफ्तरी। जो कह के दिखाए कि अली को कि अली अबू बकर से अफजल हैं, मौला अली कहते हैं मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। जो मुझे कहे कि मैं उमर से अफजल हूं, मौला अली फरमाते हैं जलतुहुम हद्दल मुफ्तरी, मैं इफ्तिरा बांधने वाले किसी उसको सजा दूंगा, और उसकी सजा क्या है? 80 कोड़े। खुलासा अर्ज कर देता हूं, 4 चीजें काबिल हिफ्ज हैं। नंबर 1, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत का अकीदा क्या है? नबियों रसूलों के बाद कुल कायनात में अलल इतलाक, बगैर कोई कैद बताए पूछा जाए अफजल कौन नबियों रसूलों के बाद, तो बस एक नाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये हो गया। कुरान की आयत सुनी, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सूरह हुजुरात, बेशक जो तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी, रब की बारगाह में इज्जत सबसे ज्यादा उसकी। और कुरान कहता है वसयुजन्नबुहुल अतका, और बहुत दूर रखा जाएगा जहन्नम की आग से, किसको? अतका को। और मुफस्सिरीन सब मानते हैं यहाँ अतका सिद्दीक हैं। इसका मतलब है सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े मुत्तकी हैं, तो रब की बारगाह में सबसे ऊंची इज्जत भी इन्हीं की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोली फरमान सुन लिया, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुस्तदरक का, हिलियतुल औलिया का, आका फरमाते हैं अबू बकर से अफजल कोई नहीं है कि जिसके ऊपर सूरज तुलू गुरूब हो। हाँ, नबी हैं। और सरकार के सामने साहबा बयान किया करते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं हम कहा करते थे सरकार के बाद अफजल सिद्दीक़ अकबर, उमर और उस्मान हैं। सरकार सुना करते थे, सरकार मना नहीं करते थे। और चौथी चीज जो हिफ्ज करने की है, कीप इट इन योर माइंड्स, अपने जहनों में रखिए, वो क्या है? वो ये है, मौला मुर्तजा का अपना फरमान है कि मैं तुम्हें बता दूं सरकार के बाद अफजल कौन? अबू बकर व उमर। और फरमाया किसी मुसलमान के दिल में अली का प्यार और अली के यारों सिद्दीक़ व फारूक की दुश्मनी जमा नहीं हो सकती। मौला मुर्तजा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने बाबा से पूछा, बाबा बताइए सरकार के बाद अफजल कौन? सही बुखारी की हदीस, मौला अली ने फरमाया अबू बकर। अर्ज किया सुम्मा मन? मौला अली ने फरमाया सुम्मा उमर। और मौला अली का फतवा, मन फद्दलनी अला अबी बकर व उमरा जलतुहुम हद्दल मुफ्तरी, जो कहे कि अली सिद्दीक से अफजल, जो कहे कि अली उमर से अफजल, मौला अली का फतवा है मैं उसको मुफ्तरी, बोहतान बांधने वाले की सी सजा यानी 80 कोड़े लगाऊंगा। हमें मौला अली से प्यार है, हमें मौला अली से, हमें हैदर कर्रार से, हमें हैदर कर्रार से और हैदर कर्रार के सरदार सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार है। हमें हैदर कर्रार से प्यार है और हैदर कर्रार के सरदार फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु से भी प्यार है। हैदर कर्रार के सरदार उस्मान गनी, जिन तीनों के हाथों पर मौला मुर्तजा ने बैत की, सिद्दीक़ अकबर, उमर, फारूक आदम, उस्मान गनी, इन सब से प्यार है। हमें मौला अली से भी प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा हजरत सिद्दीक पर, आपने बोला नूर की बरसात, तो हजरत सिद्दीक पर, हजरत उमर पर, हजरत उस्मान पर, हजरत हैदर कर्रार पर, हर सहाबी नबी